مستقل مزاج بہادر، میں صبر کرتی ہوں. ہمارے تو صبر کے ساتھ ایکسپریشن ہی اور ہو جاتا ہے. ہمارے تو صابرہ سلطانہ والا صبر ہوتا ہے، فلمی صبر. اچھا بڑا ظلم ہو گیا مجھ پہ، ہاں یہ ہو گیا. اس نے ظلم کیا، تم نے اس سے بڑا ظلم کر لیا یہ بات کر کے. اگر یہ برائی کی تھی اس کو اچھائی سے کرتی اور دعا دیتی اوپر بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ غلطی سے ہو سکتا ہے، لاعلمی سے ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ یہ اچھی ہو جائے گی. اور معاشرے کے اندر کامیابی ملتی صرف اس شخص کو ہے جس سے لوگ زیادہ ہوتے، اس کے دوست زیادہ ہوتے، اور دوستی پالنی ہوتی. اور دوستی پالنی کیسے ہوتی ہے؟ برائیوں کو مد نظر اس کو ڈھک کے، برائیوں کو اور اچھائیوں کو اجاگر کر کے، پھر کوالٹیز کو دیکھ کے. کیسے؟ مگر شیطان تمہیں یہ کرنے نہیں دے گا. جب وہ اکساہٹ ڈالے اس کی جلدی سے پناہ مانگ لیا کرو. اب کسی نے شرارت کی ہے، نقصان پہنچایا ہے، میں زندگی میں یاد رکھیں بس اللہ تعالیٰ جنہوں نے کیا ہے نا، میں ان کے لیے دل سے دعا گوں، دل سے دعا گوں ان کو بھی ہدایت دے، ایمان دے، کبھی ذلت اور رسوائی. جب کوئی آپ کو خوار کرے یا ذلیل کرنے کی کوشش کرے نا، سمجھے آپ کو عزت ملنے والی، سمجھے آپ کو عبادت میں ہلاوت ملنے والی، سمجھے آپ سے بڑی نیکی ہونے والی. یہ میری بات یاد رکھنا زندگی میں. جب بھی کچھ مجھے ملا اسی وجہ سے، جب کسی نے انسلٹ کی، کچھ کیا ایسا نا، اس کے بعد دیکھیں پھر آپ کو ملتا کیسے، معاملے آپ کے درست ہوتے کیسے. بس صبر کر کے پی جائیں، اور بدی کے مقابلے میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کی کمال کا ضبط لے کے آئے اندر سے. اب معمولی معمولی باتیں چھوڑ دیں کرنی، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے سموسہ نہیں کھلایا تھا، میں نے یہ کھلایا تھا، یہ چیزیں کرنی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور شیطان آپ کو ایسی تشویش میں ڈالے گا کہ تم ایسے بن گئے، تم تو ایسی نہیں تھی، پلیز اس رمضان میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم کیوں اتنی اچھی ہو گئی ہے. اچھا بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے اچھا بننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اچھا بننے والے کا ڈرامہ کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اچھائی روح میں اترنا شروع ہوتا ہے. پہلے اچھائی کا منہ بنانا پڑتا ہے، پھر پہلے اچھائی کی حسرت کرنی پڑتی. اللہ اچھا بنا دے، اللہ بچوں کو بھی اچھا بنا دے، سارا کچھ اچھا اچھا صاف صاف کر دے. اور پھر اس کے لیے پہلے منہ بنتا ہے، پھر دعا ہوتی. عمل بڑی مشکل سے ملتا ہے، بڑی دیر سے ملتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو خدا کو کرو جس نے انہیں بنایا. اور پھر واقعہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پڑے رہتے ہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرر ہیں شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے، کبھی غرور ہی نہیں کیا انہوں نے. ایک نے غرور کیا تھا، شیطان بن گیا. کس کا غرور ہے آپ کو؟ میں تو بہت اچھا پڑھاتی ہوں، میری تو کوالٹی بہت ہے. کسی دوسرے سے پوچھ کے دیکھا کریں، رائے دے. اور اپنے اندر جگنا رکھا کریں کہ اگر وہ کہے کہ نہیں بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ آپ دشمن بن جائیں گے. نہیں ٹھیک نہیں، میں اس کو ٹھیک کروں گی انشاءاللہ، میں اس کو امپروو کروں گی انشاءاللہ، میں اس میں بہتری لے کے آؤں گی انشاءاللہ. کوئی اگلا بندہ اسٹوپڈ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایسے مین میچ نکالے نا. اگر آپ کی ساس ہے، کوئی ایسا ہے، جب کوئی برائی ہو سکے اچھائی ضرور کیا. اگر میں نے کسی کو ڈانٹا ہو نا، میں اگر ڈانٹا گزارا، میں جلد سے جلد میں سوٹ ہی لے دوں اس کو، کوئی چیز ہی دے دوں اس کو، پلیز جلدی سے کچھ ایسی ٹریٹ ہی دے دوں اس کو نا. اور میں اکثر کبھی ڈانٹا کیوں تھا پہلے نائلہ، باز ہی آ جاتی نا. لیکن نہیں تھی کہ نہ ہی ڈانٹتی تو کیا تھا نا. اس لیے کئی دفعہ انسان سے ساتھ ہی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا کرنے کی کوشش نا. اور فرگیو بھی کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے درگزر والے. اللہ کی نشانیوں میں سے تم دیکھتے ہو زمین سوئی پڑی تھی، پھر جو ہے پانی برسا، یکایک پھپک اٹھی. بھول جائے یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو کے لیے الٹے معنی پہناتے ہیں، ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کیا وہ شخص بہتر ہے جو آنکھ میں جھونکا جائے، جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. اور جو کچھ تم چاہو تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آتا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں. مگر حقیقت یہ ہے کہ زبردست کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کلام کو مان لو. بڑی کتنی مرتبہ اللہ میں سمجھائے، ہر 4-5 آیتوں کے بعد یہ کلام ہے، یہ میری بات ہے، یہ مطلب نصیحت ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. باطل نہ سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے. ایک حکیم و حمید کی نازل کرتا کتاب ہے. اے نبی تم سے جو کچھ کہا جائے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے سنے. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا. ہم اس کی اجمی کی قرآن کو بنا کر بھیجتے، لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کی گئی. اور کیا عجیب بات ہے کلام اجمی. مخاطب عربین سے کوئی قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. ہائی لائٹ کریں آیت 44-45. اس میں اتنی مرتبہ دین، ہدایت اور اب قرآن شفا آ گیا. کیسے شفا لینی ہے؟ یاد رکھیں جو انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے نا، اس کو چغلی، غیبت، حسد اور تکبر کی بیماری ہوتی، اس کو جسمانی بیماری زیادہ ہوتی. یہ یاد رکھیے اسی کو زیادہ ہوگی. روحانی بیماریوں کا علاج صرف اور صرف قرآن.
پاک کر کے رکھ دے گی. ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے آپ کو پاک کر دیتی ہے. آج آپ کا مال نامہ پاک ہے، کلیئر ہے، اب اگلا دوبارہ سے جیسا بنانا چاہے. اور ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ پڑے، آنکھوں پر پٹی بندھی. ان کا حال یہ ہے کہ جیسے ان کو دور سے پکارا جائے. پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب جس کے معاملے میں اختلاف کیا، پھر رب نے پہلے ایک بات طے نہ کی ہوتی تو اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس پر سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا ہے، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا. ہائی لائٹ کریں، خدا کے لیے جاہلانہ باتیں چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غلطی کر کے اس پر اصرار کرنا چھوڑ دیں. جو بدیاں زندگی میں ایک ایک کر کے ان کو نکالیں. اچھے سے ستھرے سے صاف بن جائیں، اچھی سی بات کر لیں. اس سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی بات کرے. ہمیشہ اچھی نصیحت کرنی ہے. ہمیشہ ایک نفیس انسان، ایک اچھا بندہ، وہ ہمیشہ لا غرض ہو کے بغیر کسی غرض کے دوسروں کی خیرخواہی کرے گا. ہمیشہ اچھی بات کرنے کی کوشش کرے گا اور بری بات سے. اس سات کلم اللہ کی طرف راجی ہے، وہی ان سارے پھلوں کو. سورہ حامیم سجدہ ختم کر لیں. اپنے شگوفوں میں سے نکل اس کو معلوم ہے کون سا مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا. پھر جس روز ان لوگوں کو پکارے گا کہے گا میرے رب کے وہ شریک ہم غرض کر چکے. آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت تو سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں اس کے پہلے پکارتے تھے. یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی چارہ گاہ نہیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا. ہائی لائٹ کریں، انسان کبھی بھلائی اپنے حق میں سمجھتا ہے، خیر مانگ رہا ہے کہ اپنے حق میں شر ہوتی ہے. اور پھر جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور سخت وقت گزر جائے تو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس کا مستحق تھا اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن واقعی اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو میں وہاں بھی مزے کروں گا. ہائی لائٹ کریں، یہ آیت نمبر 47، 48، 49 کس بندے کے چہرے کو ڈپکٹ کر رہی ہے؟ کس بندے کو؟ کئی لوگ اتنے ریلیکس ہوتے ہیں، بس ہم نے کیا گناہ کیا، ایسی کون سی بات ہے کہ ہم آگ میں چلے جائیں گے. اگر حضرت عمر سے تو نعوذ باللہ اوپر نہیں ہو سکتے. دوزخ سے پکارنے والا پکارو، ایک دوست کی وہ میں ہوں. اور اتنا ڈرتے کہ رو رو کے 2 لکیریں پڑ گئی تھی. پہلوان تو سرخ اور سفید اونچے، جب ایمان آیا تو ایسا ٹاٹ کا کرتا پہنتے اور 2 لکیریں. اور اکثر ایسا روتا لوگوں نے سنا، اللہ میری ماں تو نے مجھے کیوں جنا، میں پتھر ہوتا، میں تنکا ہوتا، میں چڑیا ہوتا، کوئی کھا جاتا مجھے. اللہ کے آگے کھڑا ہو کے حساب کیسے دو، اللہ کے آگے کھڑا ہو کے حساب کیسے دو. اور کس طرح پڑے رہتے تھے مخلوق کی خیر خواہی میں. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیٹھ پہ اتنے بڑے زخم تھے، جو بوریاں سامان اٹھا کے اور غریب اور یتیم اور بیواؤں کے گھر پر جا کے آتے. کتا بھی مر گیا تو میری پوچھ ہوگی اللہ سے. آج ہمارے کیا حالات، ہمارے اپنے فیشن دیکھیں، ہمارے اپنے میک اپ دیکھیں، ہمارے اپنے حال حلیے دیکھیں، ہمارے حالات دیکھیں اور ہمارا رعایا دیکھیں، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہوتے. تو کسی نے اتنا اچھا کہا کہ اسکول بند کرنے کی بجائے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، جن کا پیٹرول فری ہے وہ بند کر دو. اتنی زبردست بات تھی کہ کاش ہم سمجھ سکیں کہ اس کا اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ اتنے مزے میں ہوتا ہے، اتنا بڑا جی، بڑا ہی اللہ کا فضل ہے جی. 4 حج کیتے ہیں تو 15 عمرے کیتے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے. لنگر بھی کھولے ہیں جی، بڑا بس دین نہیں ہے، باقی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے جی، بڑا فضل ہے اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لازمن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کرتے کیا اور تمہارا حال، اور لازمن بتاؤں گا اور کیا کر رہے تھے. اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب نعمت دیتے تو منہ پھیرتے، اکڑ جاتا ہے. جب کوئی آفت چھوتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا کب نے سوچا اگر واقعی قرآن خدا کی طرف سے ہو تو اسے انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جس مخالفت میں دور. عنقریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور پھر اپنے نفس میں بھی، اپنے نفس میں کیا آپ کو نشانی نظر آتی؟ میں تو کہتی ہوں کبھی اللہ 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 رات کو کر کے دیکھی، اندر سے آواز آنا شروع ہو جائے. پڑھ کے دیکھی اونچی آواز. اور یہ جو میں کہتی ہوں نا اعتکاف کریں، متکف ہوں اور بیٹھ جائیں تھوڑی، اپنی نفس میں سے اللہ کیسے نہیں پہچانا جاتا. کیا تھے اور کیا بوڑھے ہو گئے. کل کہاں کھڑے تھے جوان، آج ختم ہوگی سٹوری اور قبر. نفس میں سے حضرت ابراہیم نے کہا جب بال سفید ہوتا تب بھی انسان نہیں پہچانتا کہ میں واپس جانے والا ہوں. اور ان پر بات کھل جائے گی. قرآن واقعی ہے، کیا یہ بات واقعی کافی ہر چیز پر شاہد ہے. آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں. سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. کیا کریں، گرفت سے بچ نہیں سکتے. اس کا سرکل اتنا سا ہے، کسی حرکت سے چھٹنا نہیں. اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو انسانیت کے لیے پیدا کیا، اس قرآن کو پڑھ کے مخلوق کے لیے پیدا کیا. اگر اس وقت ہمارا یہ سلوک اچھا نہیں، کرسچینٹی ہم سے بہتر جا رہی ہے انسانیت. Really, Christianity is serving more to humanity instead of us.
اب پتہ نہیں ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اگر کسی کو جا کے کر کے تو اب یہ تو ان میلز اور ان لیکیج کے بعد انسان کہتا ہے پتہ نہیں کون کسی کے ساتھ کیا کر. کیونکہ ہمیشہ کافر دیدہ دلیر ہوتا ہے اور مومن خوف زدہ ہوتا ہے. وہ کر کے بھی اتنا زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے. ہر قسم سے تعصب سے پاک ہو کے صرف اور صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. قرآن کو کھلے دل سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اس کے عجائبات کھول کے اللہ میرے دل پہ مجھے عمل میں لا دے اس کو. ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق مانگے ہمیشہ ہر وقت نیکی کرنے ہر وقت اچھی بات کہنا نیکی کسی کو مسکرا کے دیکھنا نیکی. مسکرانے شروع کر دیں زیادہ زیادہ پلیز اور کچھ نہیں ہم سے ہو پاتا تو. اب آپ کیا کریں نور کیسے حاصل. سب سے پہلی چیز اندھیری رات میں مسجدوں میں جانا اور عبادت کرنا نماز کی حفاظت کرنا. نور زمین سے آسمان تک اور قبر تک سورہ کہف پڑھنا. حج عمرہ میں بال جس نے منڈوائے اور ہر بال کے بدلے اتنا نور ملے. منا اور جمرات کی رمی کرنے والے کو نور ملے. حالت اسلام میں بال سفید ہو جائیں ان کے بال پر نور بن جائیں گے حشر. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنے والے کو نور. کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے والے کو نور ملے گا. پھر قیامت کے دن ہمارے اعضاء اس صورت کے ساتھ کیا لکھتی ہیں آپ سورہ حامیم سجدہ کے ساتھ. یہ جو اعضاء ہیں ان کو اللہ کی قسم پکڑنے کو دل کر اس کو جو کاٹنا ہے اور گوشت کھانا ہمارے خلاف تو نہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کوئی ایسی ریکارڈنگ اس CD پہ نہیں کریں. اللہ سب اچھی ریکارڈنگ کریں گے. اے میرے مالک اس کا درست استعمال سکھا دے کہ ہمارے خلاف گواہی نہ. زبان روزانہ سارے اعضاء کو کہتی ہے. سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں. سارے اعضاء ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہوگی کہ تو اگر ٹھیک ہے تو ہم دوزخ میں جانے سے بچ جائیں. اگر تو ٹھیک نہیں ہم سب کو دوزخ میں لے جائیں. ہر اعضاء اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اپنے اعمال پر غور کریں اور انشاءاللہ اس رمضان میں ٹک 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 کراس چیک برے اعمال چھوڑیں گے. ہم اپنی بری عادتیں بری خصلتیں جو ہماری روح پہ ہمارے نور کو سلب کرتی ہوں زندگی میں جو غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی دل سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگے. اللہ کی ساری چیزیں تسبیح کریں. اللہ مجھے بھی تسبیح اور ذکر والا بنا دے. ہر وقت میں تسبیح کروں بس. تمام مخلوقات مکمل اطاعت کرتی ہیں مکمل سرنڈر. میں بھی کروں گی انشاءاللہ. 5 نمازوں میں سجدے میں گروں گی. 5 نمازوں میں اللہ کے آگے دعا حاضری اور 5 نمازوں میں اتحیات میں بھرپور طریقے سے ساری دعا کثرت سے مانگوں گی. اس کے بعد اگر لاسٹ اینڈ فائنل بات ہو کہ پورے رمضان میں سے میرے اندر ایک روح میں بات آنی چاہیے کہ میں نے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ بہت زیادہ اس پہ دیکھ رہی ہوں نا اور اس چیز کو کرنے کی کوشش کر رہی اور مجھے عمل میں اتنی تبدیلی آئی ہے. یقین کریں ہاتھ کھل گیا. 2 چیزیں اللہ مجھ سے اپنے ناموں کا واسطہ دے گے. میں صبار اور شکور ہوں. تم بھی صبر والی اور شکر والی بن جاؤ. اب یہ شکر 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 صبر اللہ صبر اللہ یہ بات سامنے ہو رہی یہ بات سامنے ہو رہی. اچھا بس کچھ نہیں کہنا. اچھا بس ٹھیک ہے اس کے لیے دعا مانگ اس کے لیے ایسے کرنا اس کے لیے ایسے. اللہ کرے کہ اگلے 11 ماہ بھی ہماری یہ صبر اور شکر کو پکڑیں. جتنا زیادہ ہماری اولادیں ہمیں اس حالت میں دیکھیں کوئی نہ شکری کا کلمہ نہ کریں ایمان ہی کمپلیٹ ہو جائے. اور صبر کے لیے کیا چاہیے بہادر اولو العزم اور مستقل مزاج. آج کر لیا کل نہیں کیا. اور نا آپ کو کبھی نہیں آیا کہ صبر کر کے آپ ہنس پڑے. آپ کا اتنا اللہ سے تعلق ہو مضبوط کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا سب کچھ لکھ رہا ہے. کوئی بات نہیں تمہارا. 3-4 بکس ہیں I would love to recommend teachers کہ لائبریری میں پرووائڈ کرتے تھے. 7 بکس ہیں 2 میں لائی ہوں آج. اٹامک ہیبٹس چھوٹ اٹامک ذرے برابر یہ میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. اس کے بعد مجھے بڑی ایسے لگے گا قرآن اور سائشہ کی حدیثیں اور جو اتنا بڑا دنیا کی بیسٹ سیلر بکس بن گئی. اور 7 ہیبٹس یہ بک بہت فیمس بک ہے. آپ اگر جا کے انٹرنیٹ پہ بھی دونوں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے یوں کھلتی ہیں. اگر آپ لوگوں سے سننا چاہیے ایک کتاب آپ سن بھی سکتی ہیں انٹرنیٹ کے. اگر آپ کتاب اردو میں لینا چاہیے کتاب آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹڈ دونوں بکس مل جائیں گی. لیکن کتاب پڑھنے والے ہو تو پھر اگر بک ریڈنگ کی شوقینی ہو پھر آپ کو یہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کتاب اپنے قرآن کا شوق ڈالے اور ان کتابوں دعا کرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض یا ربی لک الحمد انت خالق السماوات والارض لا الہ الا انت یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورب العرش العظیم. اے پیارے پروردگار اے میرے مالک میرے رب میرے پالنہار تیرے نام بڑے اللہ تیرے وسعتوں والے نام تیری تاثیروں والے نام تیرے نام یا سلام و سلامتیوں والے. اے میرے رب تیرے سارے وعدے سچے
اللہ تو واقعی اے میرے مالک، تو عرش عظیم کا مالک، تو معبود حق ہے، برحق ہے۔ اللہ ہم ایمان لائے، اللہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا نور ہم پہ مکمل کر دے یا رب العالمین۔ ہماری زبانیں جو پڑھیں اور سنیں، اس میں ہمیں تفکر دے، ہمیں تدبر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تیری بابرکت میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تجھ سے تیرے علم کا سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولی فقیروں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے دے، ہمیں اس قرآن کے عجائبات کھول کھول کے، اے پیارے پروردگار، اے میرے مالک، اللہ مانس واشتی فی قبری، اللہ محرمنی بالقرآن العظیم۔ اے پیارے پروردگار، اس قبر کے اندر میری وحشت کو مانوس کر دینا، اور اس قرآن عظیم کی وجہ سے مجھ پہ رحم فرما دینا۔ اللہ اس کو میرا حجتی بنا دینا، اللہ اس کو صورت دے دینا، اللہ تعالیٰ اس کو امام بنا دے، اس کو نور بنا دے، اس کو ہدایت بنا دے، اس کو رحمت بنا دے، اس کو برکتوں والا بنا دے ہمارے لیے۔ اے اللہ جو ہم بھول جائیں ہمیں یاد کرا دے، اللہ وقت پہ جب عمل کی باری ہو ہمیں یاد کرا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت عطا فرما، صبح اور شام کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت عطا فرما۔ اے پیارے پروردگار، تو ہم سب کو نفع مند علم عطا فرما دے۔ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ زیادہ تر لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ایک دین کی مجلس عطا فرما۔ اللہ 70 رحمتوں کے بعد ایک دین کی مجلس نصیب ہوتی، نہ سنانے والے کا کمال، نہ اللہ کمال ہے تو سننے والے کا کمال ہے بس۔ اے پیارے پروردگار، اپنا خوف عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما، نافرمانی کے سارے راستے بند کر دے اللہ، فرمانبرداری پہ چلا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ اول وقت کا نمازی بنا، اللہ ایسا عمل دے دے، ایسا یقین دے دے، ہمیں جنتوں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کی سائے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ایسا عمل دے دے، ایسا عمل دے دے کہ عرش کے حامل فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگے، ہماری اولادوں کے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ ہماری ایسی نیکی بڑی کر دے، ہمارے ایسے صدقات بڑے کر دے کہ ہم عرش کے حامل فرشتوں سے دعائیں لینے کے قابل ہو جائیں۔ اے پیارے پروردگار، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری قوتیں، اللہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب جوانوں کے ساتھ ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، اللہ ان کے پاس تو بہت طاقتیں ہیں، اللہ جو کچھ ہمارے پاس جتنی طاقت ہے اس سے مستفید ہونے والا بنا دے۔ اللہ معافنی فی بدنی، اللہ معافنی فی سمعی، اللہ معافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ ان سب کی قوتوں کے ساتھ شر سے محافظت دے دے، اللہ تو ہم سب کو ظلم کے اندھیروں میں جانے سے بچا لینا، اللہ ظلم کے اندھیروں سے جانے سے بچا لینا، کفر کے اندھیروں میں جانے سے بچا لینا، نافرمانی کے اندھیروں میں جانے سے بچا لینا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو کبھی تارک قرآن اور تارک نماز نہ بنانا، اللہ والدین کے آگے کندھے جھکانے والا بنانا۔ اے پیارے پروردگار، ہم نے تو دین کے لیے بھی پڑھا، اللہ ہمیں کسی مشکل کسی گھڑی میں اپنے دین پہ کمپرومائز نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم اس دین کے ذریعے تیرا قرب حاصل کر سکیں، اور اول وقت میں ہر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تیری گواہی دے رہے ہیں، تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ شروع دعا میں کرنے کا حق ہے اپنی طرف سے چھوٹی موٹی، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی تعریف بہت پسند ہے، اللہ ہے ہی تعریف کے لائق ہے، اور پھر آپ کو پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پیارے پروردگار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پیارے پروردگار، ہم حریص ہیں تیرے آگے دعائیں مانگنے کے، حریص ہیں، اے پیارے ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ ہم سچی خالص توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی سیاہ دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ اللہ تو ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ اچھا کر دے، اللہ اپنے خامدوں کے پیچھے چلنے والیاں بنا، اللہ شریعت پہ استقامت عطا فرما، جو چھوٹے موٹے تو ہم سے کام لے رہے ہیں ان کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اللہ سب کو وسعت رزق عطا فرما، اللہ سب کو وسعت رزق عطا فرما، اللہ سب کے وقت اولاد مال میں برکتیں عطا فرما، اللہ ایسی وقت میں برکت عطا فرما کہ قرآن کو خوب وقت دے سکیں، اللہ قرآن کو خوب وقت دے سکیں۔ اے پیارے پروردگار، ہر ایک کے گھر میں محافظت عطا فرما، اللہ شیطان کی شر سے محافظت عطا فرما۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، مشکلیں دور کر دے، حاجتیں پوری کر دے، دلوں کی حزن دور کر دے، فرشتوں کی مدد واجب کر دے۔ اللہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ مومن میں کہا کہ ہم فرشتے آ کے گئے، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ، ہم آگے تک تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ایسی
مدد واجب کر دے. ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا. اللہ ہم پہ صبر کا فضان ڈیل دے. اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کرنا. اللہ ہمیں فتنوں میں سے نہ ڈالنا. کسی قسم کی فتنوں میں نہ ڈالنا ہے. پیارے پروردگار تو ہماری اور ہماری اولادوں کی محافظت کر دے. رحمتوں سے ڈھک لے, برکتوں سے ڈھک لے, عافیت سے ڈھک لے, سکون سے ڈھک لے. اللہ تجھے رجوع کرنے والے پسند, پلٹنے والے پسند. معافی اس رمضان میں ہر دن ہم نے تجھ سے معافی مانگی ہے. معاف کر دے جو ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے. اللہ معاف کر دے. ہمارے سارے گناہ ہم جانتے ہیں, ہمارے سارے گناہ. اللہم استر عیوبنا, اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم طہر قلوبنا, اللہم سہل امورنا. اللہ تجھ سے لاسٹ دعا یہ کہتے ہیں, ہمارے قلب کو پاک کر دے. اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے. اللہ آپ کے علاوہ اس میں کچھ نہ ہو. اللہ اس میں کچھ نہ ہو. اللہ کوئی دنیا کی طلب ختم کر دے ہمارے دلوں سے. اللہ ختم کر دے. کسی چیز کو ہم نظر اٹھا کے دیکھنا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کم ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے, بخش دے. ہم وہی لوگ ہیں جو دنیا دنیا کرنے والے لوگ ہیں. اے پیارے پروردگار, اس رمضان میں تجھ سے استقامت مانگتے ہیں, استقامت مانگتے ہیں. ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دینا. ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دینا. بس ہماری بخشش کی کوئی صورت پیدا کر دینا. اچھے آثار چھوڑنے والا بنانا. اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو, اللہ یہ اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے, یہ سب ہمارا صدقہ جاریہ بیٹھے ہوئے, یہ بچے, یہ سب چیزیں, اللہ ہماری اولادوں کو اور ان سب کو ہمارا صدقہ جاریہ بنانا. سب کو نیکی کی خیر میں سبقت لے جانے والا بنا دینا. کسی کے اللہ تعالیٰ کوئی اولاد کوئی گناہ کے اندھیروں میں نہ رہے. سب کو جسمانی اور ذہنی دونوں طاقتیں عطا فرمانا. اللہ کسی کو بیمار نہ کرنا, نہ روحانی طور پہ نہ جسمانی طور پہ. اللہ کسی کو بیمار نہ کرنا, کسی کو کوئی محتاجی نہ دے. بس اللہ اپنا محتاج رکھنا. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تمہیں کلمے پہ قائم رکھتے ہیں, کلمے پہ قائم رکھتے ہیں. صدق اور سچائی کو ہماری زبان سے جاری کر دے. جھوٹ سے اگر ہماری لادوں کو پاک کر دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے خیر نکال دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے خیر نکال دے. انہیں حافظ, امام, متقیوں کا اول وقت کا نمازی, یا رب تجھ سے خیر مانگتے ہیں, ان کے لیے برکت مانگتے ہیں. شر سے دور رکھ, شر والوں سے دور رکھ. اللہ ہم سب کا جمعہ قبول فرما لے. یہ آخری دن ہے, اللہ سب کو مستفید کر دے, سب کی جھولیاں برکتوں سے بھر دے. اللہ آسمان دنیا سے زمین پہ آتے ہیں, برکتوں والی راتیں آ چکی, سب کو ہمت دینا, طاقت دینا. اے اللہ اپنے کن کے خزانے سے بیماروں کو شفا دے, بے اولادوں کو اولاد دے. اللہ تعالیٰ جن کی آپس میں باہم لڑائی جھگڑے ان کو صلح اتفاق دے. اے پیارے پروردگار یا رب جو نہیں بھی مانگا وہ عطا فرما دے. اللہ لوگوں کے آزمائشیں ہیں, دکھ ہیں, غم ہے, تکلیف ہے, سب دور کر دے. تیرے پاس کن کے خزانے ہیں مالک, سب دور کر دے. سب کو عافیت, رحمت, برکت اور خوشی اور سکون سے ڈھک دے, آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اللہ آپ سے ہر اس خیر اور فضل کا سوال کرتے ہیں. سوال اے پیارے پروردگار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اللہ ہر شر سے پناہ مانگ سے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین ثم آمین. درود شریف پڑھیں.